سر پریویسلی وی ہیو آلریڈی ڈن ویڈیوز آن ریمانڈ، پھر یہ ایک نئی ریمانڈ کی ویڈیو کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ وشال، آپ کی وساطت سے یہ جب ہم نے ویڈیوز بنانے کا سیشنز اپنے سٹارٹ کیے تھے ٹو ایکوپ ٹو ڈیلیور دا نالج ٹو دا ینگسٹرز، تو میرے دماغ میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہم نے irrelevant نہیں ہونا اور ریڈنڈنٹ نہیں ہونا، اینڈ ود دس موٹو ہم کنٹینیوسلی تھرو آؤٹ اپنی ویڈیوز کو اپڈیٹ کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ ابھی ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ کے ایک ڈویژن بینچ نے کمپرائزنگ ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس شہرام سرور چودھری صاحب اینڈ ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب have rendered a very beautiful judgment on this concept of remand, Article 9, Article 10, High Court rules and orders, uske baad police rules 1934, and starting the case law from 1966 up till today. And they have given a very declaratory judgment, judgment which by virtue of doctrine of stare decisis is binding upon all the subordinate judiciary. And they have rendered certain guidelines, declaratory guidelines for all the magistrates while dealing with the remand, that how to operate the remand after the promulgation of this judgment. So that's why I thought we should make a video so that the lawyers, so that if it is going to the magistrates, they should know that how they are going to be operating the law of remand when it comes before them. Sir, it may be a very naive question, but as per my knowledge, یہ ریمانڈ انڈر سیکشن 167 تو 1800 سے چلتا آ رہا ہے ہماری CRPC سے، اینڈ اٹ ہیز بین لائک ہنڈریڈز آف ایئرس۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک پروسیس جو چلتا آ رہا ہے فرام ڈیکیڈس، اب 2023 میں ہمارے پاس ایک ججمنٹ آتی ہے ایز پر یور سیئنگ کہ یہ بڑی ایک اچھی ججمنٹ ہے، تو کیا ہم اس سے پہلے کسی وائڈ کے اندر سارا کام چلا رہے تھے، یا پہلے لاجیکل ریشنل نہیں تھا لا آف ریمانڈ کو لے کے؟ کیا یہ اب ڈیولپ ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا سینس بنتی ہے؟ وشال, to precisely answer your question, the thing is this کہ لا ایک کنٹینیوس ایولیوشن کا نام ہے، اور یہ کنٹینیوسلی چینج ہو رہا ہے، اور میں ذاتی طور پہ آپ اکیڈیمک ایرینا کے اندر ججمنٹ کے ساتھ ایگری اور ڈس ایگری کر سکتے ہیں، بٹ اب پروفیشنل ایرینا میں جب ہوتے ہیں تو اسٹیٹ ڈیسائسز کہتی ہے کہ وہ بائنڈنگ آپ کے اوپر، اور اسی لیے آپ کے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کے اندر آرٹیکل 189 موجود ہے، آلدو دیٹ ٹاکس اباؤٹ دا سپریم کورٹ، بٹ وہ اسی کی اگر ایگزامپل لیتے رہیں کہ ہر وہ ججمنٹ جو کوسچن آف لا کو ڈیسائیڈ کرے گی وہ بائنڈنگ ہوگی۔ یہ جو ججمنٹ ابھی ریسنٹلی دی ہے ڈویژن بینچ آف لاہور ہائی کورٹ نے، یہ کانٹراڈکٹری نہیں ہے، it's more of explanatory and declaratory in nature, because the Honorable Lahore High Court Lahore through this division bench judgment have declared certain guidelines, and we the lawyers have seen many a times کہ ان چیزوں کی وائلیشن ہوتی ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ایک ججمنٹ موجود ہے جس کی بیسس میں اگر آپ سمجھیں کہ آپ کے کیس میں کوئی پرابلم ہوا ہے، آپ کے کیس میں کوئی illegality کمٹ ہوئی ہے، you can always assail that before the revisional court. In case of sessions court, the revisional court would be the high court. In case of the magistrate, the revisional court would be the court of sessions. بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آئی ہیو آبزرو یو کہ آپ ایک جگہ پہ ریڈنڈنٹ ہو کے پریکٹس نہیں کرتے، یو ہیو ملٹیپل اریناز آف پریکٹس، یو گو ٹو دا نیب کورٹس اینڈ یو گو ٹو دا ATC کورٹس ایز ویل، تو کیا وہاں پہ بھی ریمانڈ کا لا جو ہے اٹ از گورن انڈر 167 جو چلتا آ رہا ہے، یا دے ہیو دا اسپیشل لاس فار ریمانڈ؟ کیا اس میں کوئی ڈفرینس آئے گا یا نہیں؟ ویری گڈ کویشچن۔ اچھا، یہ جس ججمنٹ کا آج ہم ذکر کریں گے نا، یہ بالخصوص ڈیل کرے گی اینٹی ٹیررزم کے اندر ریمانڈ کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، بٹ ٹو بی پریسائز دو ایسے اسپیشل پروسیڈنگس ہیں، اسپیشل کورٹس ہیں جہاں پہ لا آف ریمانڈ تھوڑا ڈفرینٹلی آپریٹ کرتا ہے۔ فار انسٹنس، جب آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ریمانڈ جو آپریٹ کرے گا دیٹ ول آپریٹ انڈر سیکشن 21E آف اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997، اور وہ ریمانڈ کو بتاتا ہے۔
And it is exception to the general rule, because in general rule what is that کہ آپ نے 14 دن سے زیادہ ریمانڈ نہیں دینا, بٹ ان اینٹی ٹیررزم میٹرز ریمانڈ از دا میکسیمم ڈیوریشن از 90 days, the minimum is 15 days, and in one go they can give for 30 days. So یہ all together different ہے, and same goes for the NAB laws کہ وہاں پہ بھی maximum remand is 90 days, اور ابھی I think کہ کوئی recent amendments بھی آ رہی ہیں اس کے اندر, but maximum duration is 90 days and the minimum one is the 15 days, اور آپ نے one go کے اندر 15 days سے زیادہ جو ہے آپ ریمانڈ نہیں دے سکتے. اور سوال یہ پیدا ہوا کہ وائی, کیوں ایسا ہے. دیکھیں میں نے جب اپنا ماسٹرز کر رہا تھا تو میری جو ایکسپرٹیز یا جو میرا میری اوپینین, ناٹ ایکسپرٹ اوپینین, میری جو ایکسپرٹیز تھی دیٹ واز ود ریفرنس ٹو منی لانڈرنگ, اینڈ دیٹ از دی آف لمب آف دی وائٹ کالر کرائم. اور وہاں پہ بہت زیادہ پیپرز وغیرہ ہوتے ہیں, ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہوتی ہے, جو کہ میری اپنے ذاتی طور پہ 15 دنوں کے اندر 14 دنوں کے اندر اس کو انٹینگل کرنا از ہیومنلی ناٹ پاسبل, بیکاز منی لانڈرنگ کے لیے پاکستان کے اوپر تو ہیومن بیس ایویلیویشنز آپ کرتے ہیں منی لانڈرنگ کی. ویسٹ کے اندر دے آر سافٹ ویئرز, وہ پلیسمنٹ لیئرنگ انٹیگریشن, وہ اس کو انٹینگل کرنے کے لیے تو وہ سافٹ ویئرز ہیں, ڈاکیومنٹیشن ہے. سو اسی وجہ سے انہوں نے جو وائٹ کالر کرائمز بالخصوص نیب کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو ڈیوریشن واز آف 90 days, تاکہ ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو ٹائم مل جائے ان تمام چیزوں کو ایویلویٹ کرنے کا, جہاں جہاں سے پرمیشن لے کے ڈاکومنٹس لینے ہیں ان ساری چیزوں کو کرنے کا. کورسپونڈنگلی اگر آپ اینٹی ٹیررزم کی بات کریں, ہم اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو کریں گے اس لا کے اوپر, اینٹی ٹیررزم کے اوپر, کیونکہ ہمارا یہ ریمانڈ کا کانسیپٹ چل رہا تھا تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ ڈبیٹ آ گئی. بٹ جتنا میرا علم ہے اس کی بیسس کے اوپر میرا یہ ماننا یہ ہے کہ آپ کا 1997 کا جو آپ کا اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے, یہ بیسکلی بائی پروڈکٹ ہے سیکٹیرین وائلنس بیک دین ایٹ دیٹ ٹائم. سو یہ بالخصوص ٹیررزم کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں بنایا گیا, جس کی وجہ سے کافی ساری پرابلمس بھی آئی, جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈفرینٹ امینڈمنٹس بھی آئیں, جس کی وجہ سے سیکشن 6 جو ڈیفینیشن آف ٹیررزم کو ہے اس کو چوئنگم کی طرح اسٹریچ کر کے اس کے اندر ٹیررزم کو انکارپوریٹ کیا گیا. خیر وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے, بٹ ٹیررزم جو ہے اٹس ون آف دا ورسٹ مینیک ان سوسائٹی. اور ٹو بی ویری آنیسٹ دیر مائٹ بی مینی پیپل ڈس ایگرینگ ود us, criticizing us, because these things, these recordings are going on a social media اور ہر کوئی بات کرتا ہے. بٹ پاکستان ٹو بی ویری آنیسٹ had been the biggest victim of terrorism. I don't see any state or any people in the world who has suffered that kind of a terrorism what we the Pakistani had suffered. So اس وجہ سے لیجسلیچر نے جب آپ کا اینٹی ٹیررزم ایکٹ بنایا آن ورڈز, یا اس کے اندر جب امینڈمنٹس وغیرہ بھی کی گئیں, تو بیسکلی یہ بہت آرگنائز کرائم, اس کے بعد سم ٹائمز بہت ڈیٹیلڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز انویسٹیگیشنز ہوتی تھی, جس کی وجہ سے لیجسلیچر نے اس کے اندر ایک اتنا ایکسٹینڈڈ ٹائم رکھا تاکہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو جتنا زیادہ انویسٹیگیٹ کر سکے اس چیز کے اوپر, جتنی زیادہ ایویڈنس کلیکٹ کر سکتے اس کے اوپر, جس کی وجہ سے لیجسلیچر نے ایک کنونشنل کرائم کی نسبت اس کے اندر جو ٹائم دیا دیٹ واز فار 90 days. So that is the basic reason theatre. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں ریمانڈ کی تو آپ کسی کی لبرٹی کو کرٹیل کر رہے ہیں, کیا مجسٹریٹ یا تک کنسرن کورٹ جس گرانٹنگ دا ریمانڈ وہ اس کو میکینیکل وے میں لے کر چلیں گے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ 90 دن کا ریمانڈ ہوگا اسپیشل کورٹ کے اندر, 15 دن کا دینا ہی دینا ہے, اینڈ دین اٹ کین ایکسٹینڈ ٹو لائک 30 days. تو کیا یہ ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے کہ مجسٹریٹ کے سامنے جب کوئی بندہ آیا ہے انڈر دا ایلیگیشن آف اینٹی ٹیررزم ایکٹ تو اس نے فوراً سے اس کو ریمانڈ دیتے ہیں؟ آئی ڈونٹ سی اینی ججمنٹ ود مائی ایکسپیرینس جہاں پہ یہ کہا گیا میکینیکل وے میں آپ نے آرڈر پاس کرنا. اب یہ جو ڈویژن بینچ کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے ایک بہت کمال کا کیس ہے,
عبد الماجد کیس ہے 1995 SCMR 429. اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جب آپ نے ریمانڈ دینا ہے کسی انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو تو آپ نے اس بات کو انشور کرنا ہے کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے آپ کو ایسی مٹیریل چیزیں بتائی ہیں, ایسے فیکٹس بتائے ہیں, چونکہ میں نے اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرنا ہے لہٰذا مجھے فردر 2 دن کا 3 دن کا 4 دن کا ریمانڈ دیا جائے. اور جو میجسٹریٹ صاحب ہیں وہ باؤنڈ ہیں اس کی ریزننگ کو لکھتے ہوئے اس ریمانڈ کو آگے ایکسٹینڈ کرنے کے لیے, کہ اگر آپ نے, اس نے کہا کہ میں نے اس کے اندر فردات بنانی ہے, میں نے اس کے اندر ابھی اس سے ریکوریاں افیکٹ کرنی ہے, میں نے کوئی ڈاکٹر کی رپورٹ کا ویٹ کرنا ہے, اس کے بعد فائنل میری کنکلوژن آئے گا, تو لہٰذا اس ججمنٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ جو آپ کا ریمانڈ ایکسٹینشن آرڈر ہے وہ کبھی بھی میکینیکل وے میں نہیں ہو سکتا. دا ریزننگ شوڈ بی انکارپوریٹڈ ان دی آرڈر. انفارچونیٹلی آپ جب لوور کورٹس کے ریمانڈ آرڈرس کو دیکھتے ہیں اٹ از ویری میکینیکل, اور کہہ رہے ہیں تفتیشی نے ریمانڈ مانگا لہذا 2 دن کا ریمانڈ دیا جاتا. بھائی آپ سے پوچھا جا رہا ہے اس ججمنٹ کی روشنی میں کہ واٹ از یور جوڈیشل مائنڈ ٹو دیٹ فیکٹ, کیونکہ لا امپاور کرتا ہے آپ کو کہ آپ اس کا ریمانڈ ریفیوز کر کے اس کو جوڈیشل کسٹڈی میں لے لیں. آپ اگر ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, کیونکہ آرٹیکل 9 رائٹ ٹو لائف کو لبرٹی کے ساتھ بھی بہت دفعہ ایسوسیٹ کیا گیا, آپ کا آرٹیکل 10 ہے اور بہت سارے کانسٹیٹیوشنل, آرٹیکل 4 ہے ایکول پروٹیکشن آف لا, اور آپ اس وقت وداؤٹ اینی ریزننگ میکینیکل آرڈر میں آپ آرڈر پاس کریں, دیٹس ناٹ الاؤڈ. سو اس وجہ سے یہ میجسٹریٹس آر باؤنڈ ٹو گیو ریزنس ٹو دیٹ فیکٹ کہ وائی دے آر گیونگ اور وائی دے آر ایکسٹینڈنگ دا ریمانڈ فار دیٹ پیریڈ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, جب ہم بات کرتے ہیں کورٹ کی, ایک عام بندے کے لیے کورٹ, پریزائڈنگ آفیسر, جج would amount to same person or same thing, but for a lawyer these are totally different thing. کہ ایک جج کے اندر, کورٹ کے اندر, ایک ایڈمنسٹریٹو جج کے اندر بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. سو ان مائی نالج when you are talking about section 21E of ATA, وہاں پہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو جج کی بات ہو رہی ہے, تو کیا یہ پروویژن ایڈمنسٹریٹو جج کے اوپر بھی اپلائی کرے گی وائل گرانٹنگ دا ریمانڈ, یا وہ اوبلیویس ہے اس ساری چیز سے, اس کے اوپر یہ اپلائی نہیں کرے گا؟ اچھا, جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے یہ ججمنٹ لکھی ہے, یہ جو جس ڈویژن بینچ کی ججمنٹ کا میں آپ کو بات کر رہا ہوں, انہوں نے ایک بہت خوبصورت چیز اس ججمنٹ کے اندر انکارپوریٹ کی ہے, دیٹ از سیکشن 32 آف ATA. اوور رائڈنگ افیکٹ کی بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں سیو ایز ان اکارڈنس ود ایز لانگ ایز دیز پروسیڈنگز آر ناٹ انکنسسٹنٹ ود اینی ادر لا دے آر ایپلیکیبل. وی نو فار اے فیکٹ ایز اے لائرز دیٹ کرمنل پروسیجر کوڈ از دا مدر آف آل کرمنل پروسیڈنگز. جہاں پہ اسپیشل کورٹ کی پروسیڈنگز کے اندر کوئی اسپیسیفک چیز نہیں موجود, دا گائیڈ لائن شوڈ آلویز بی ٹیکن فرام دا CRPC. تو جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب اس ججمنٹ میں لکھتے ہیں کہ دیکھیں جی, آپ نے ریمانڈ کے اندر جو پروسیڈنگز کنڈکٹ کرنی ہے اس کے اندر ریلیونٹ سیکشن جو ہے سیکشن 167 ہے, اور سیکشن 32 جو ہے آپ کا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا, اٹس ناٹ انکنسسٹنٹ ود سیکشن 167. It is not inconsistent with section 21E, meaning thereby all those precautions, all those guidelines, all those safety walls incorporated in 167 are to be followed, adhered to by the administrative judge of ATC. اور so much so section 21E کی sub section 3 کے اندر کہتے ہیں جو administrative judge ہوگا وہ ایک میجسٹریٹ کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہوگا. سو جب وہ میجسٹریٹ کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے تو اس کے پاس بھی سیکشن 63 کی پاورز ہیں, اس کے پاس بھی سیکشن 167 کی پاورز ہیں. سو وہ تمام پریکاشنز, وہ تمام چیزیں جو ایک میجسٹریٹ نے 167 کی پروسیڈنگز کے اندر آبزرو کرنی ہے, the administrative judge of anti-terrorism court is also bound by those proceedings. So he has to follow those guidelines, follow those. اس نے اگر ریمانڈ ایکسٹینڈ کرنا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں ATC کے اندر منیمم 15 میکسیمم 90 دن, سو لائف اینڈ لبرٹی انوالوڈ, تو اس وجہ سے اس کو ایک ایک دن کا جو ریمانڈ وہ دے گا, تو آرڈر شوڈ بی ریزنیبل, آرڈر شوڈ بی بیسڈ اپان some cogent material collected by the investigating officer, and order should be based upon
the reasoning why that administrative judge is giving further remand, for what reasons. So that's why وہ اسی کے پاس وہی تمام پاورز ہیں جو ایک میجسٹریٹ کی پاورز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, ابھی آپ نے اسٹارٹ میں ہمیں بتایا تھا کہ اس ججمنٹ کے اندر گائیڈ لائنس دی گئی ہیں وچ آر پیوٹل فار کنڈکٹنگ دا پروسیڈنگز انڈر دا لا آف ریمانڈ. تو میں چاہوں گا ہمارے ویورس کے لیے اف یو کوڈ اپنی نالج کے حساب سے یا آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس کو سمپلیفائی کر کے اگر ہمیں گائیڈ لائنس بتائیں دیٹ وٹ آر دا گائیڈ لائنس دیٹ وی شوڈ کیپ ان مائنڈ تھرو دس ججمنٹ وائل کنڈکٹنگ دا پروسیڈنگز ان ریمانڈ. ایز اے لائر فرام دا ڈیفینس سائڈ, اس ججمنٹ کو پڑھنے کے بعد, یہ رپورٹ نہیں ہوئی, اپروو فار رپورٹنگ ہے, ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے, کمال کی ججمنٹ ہے, اور جو کیس لا انکارپوریٹ کیا گیا. انہوں نے کچھ ڈیکلیریٹری گائیڈ لائنس دی ہیں. نمبر 1, the question of remand in cases of exclusively triable by anti-terrorism court is governed by section 21E of the ATA, but section 167 is not inconsistent. So whatever is available in 167, the administrative judge is bound by 167. Number 2, the remand of accused can only be granted when he is produced before the magistrate. No remand order should be passed by the magistrate in the absence of the accused. Number 3, it is bounden duty of the magistrate to apply his or her independent mind or judicious mind to facts and circumstances of the case and to arrive at a decision that why and how and under what circumstances his remand should be extended. Number 7, the accused must be given a fair opportunity. Investigating officer, the grant of remand himself or through his counsel, his objection should be brought on record. آپ کو بہت زیادہ یہ پرابلم ینگسٹرز کو میجسٹریل کورٹ کی پروسیڈنگز کے اندر فیس کرنا پڑتی ہیں کہ اکثر مجھے بھی آ کہتے ہیں سر آرگیومنٹ کیا ہے جج صاحب نے آرڈر کے اندر کچھ بھی نہیں لکھوایا. اس ججمنٹ کے اندر کہا گیا ہے جو آبجیکشن آپ نے ریمانڈ پروسیڈنگز کے اندر کھڑے کیے ہیں, the judge is bound to record them in an order sheet. By virtue of this judgment, now the magistrate is bound to record all the objections for granting of the remand by the defense counsel in the court proceeding. So they should depict from the record, because when this matter is assailed before the revisional court, it must be evaluated کہ بھائی آپ نے وہ objection لیا بھی تھا کہ نہیں لیا تھا. اسی وجہ سے یہاں پہ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ تمام کے تمام جو objections ہیں جو ڈیفینس نے لیے ہیں وہ تمام کے تمام ریکارڈ کے اندر آئیں گے. Number 4, the magistrate who's dealing with the remand, whether he's granting it or refusing it, he must pass a speaking order in both scenarios. The order must be cogent, order must be convincing, order must be reasonable, order must be supported by the law. Number 5, before granting remand, the magistrate should ensure the prima facie evidence is available on the record to connect the accused with the commission of the offence in question, and the physical custody of accused is necessary for the collection of further evidence. In case the investigating officer seeks an extension in the physical remand, the magistrate should come or examine the progress since the previous orders. As the longer the accused person has been in custody, the stronger should be the grounds required for further remanding him to the police custody, because جب آپ اس کو فردر ریمانڈ دینے لگے ہوئے ہیں تو آپ کی گراؤنڈز زیادہ ریلائبل ہونی چاہیے, بیکاز دا لبرٹی, لائف لبرٹی از ایٹ اسٹیک. اسی وجہ سے اس ججمنٹ میں انہوں نے کہا کہ آپ کی جو ریمانڈ دینے کی آپ کے آرڈر کے اندر ریزننگ ہے وہ زیادہ سالڈ ہونی چاہیے. نمبر 8, دونوں اسٹرائکنگ اے بیلنس کے لیے فار دا پروسیکیوشن اینڈ دا ڈیفینس سائڈ. اسی وجہ سے یہ ڈیکلیریٹری ججمنٹ دی گئی ہے تاکہ ہر چیز ریکارڈ کے اوپر آئے, تاکہ کل کو جب ریویژنل پروسیڈنگز کے اندر ان کو اسیل کیا جائے گا تو عدالت کے پاس, ریویژنل کورٹ کے پاس وہ تمام مواد موجود ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کو ایویلیویٹ کر سکیں کہ آن دا بیسس آف واٹ یو ہیو سبمٹڈ بفور دا ریمانڈ پروسیڈنگ. سو اس وجہ سے اس ججمنٹ نے جو چیز انشور کی ہے, لبرٹی, آرٹیکل 10, آرٹیکل 10A, اور یہ تمام کی تمام چیزیں ہم لوگوں کو پریکٹس کرنی چاہیے.
اور جب آپ ریمانڈ کنٹیسٹ کرتے ہیں, ایوری ڈیفینس کاؤنسل شوڈ ہیو دس 8 گائیڈ لائنس postulated by the division bench of Lahore, High Court Lahore, so that they know how to contest a remand, they know what to argue before the remand proceedings, and how they are expected, or agar unhone koi arguments kiye or they have not been made part of the order sheet, they can always go before the revisional court, contending therein that we contested for that, we submitted for that, by virtue of this judgment they were bound to write it down in the order sheet, but they are not depicted in the order sheet. So اس وجہ سے this judgment is very important in that regard. سر اس نے تو ہماری بہت ساری مشکلیں آسان کر دی, کیونکہ جب ہم بھی لوور کورٹس کے اندر جا کے مجسٹریل کورٹس ٹو بی اسپیسیفکلی آرگیومنٹس کرتے ہیں, دے آر نیور میڈ پارٹ اینڈ پارسل آف دا ججمنٹ. 2 لائنوں کا آرڈر آتا ہے, ریمانڈ گرانٹیڈ اور ریمانڈ ریفیوزل کا تو عموماً کم ہی آتا ہے, جوڈیشل کر دیتے ہیں. تو اس ججمنٹ کی ورچو سے تو آل دا ینگ لائرز اور اینی لائک مڈ کیریئر سینئر لائر وڈ آلسو بی بینیفیٹڈ کہ اس کے آبجیکشن آن ریکارڈ آ رہے ہیں, بیکاز اف دا آبجیکشنز آر آن ریکارڈ یو کین آلویز ہیو دا پارشیلٹی ٹو سی کہ بھائی یہ واقع میں فیئر آرڈر تھا بھی یا نہیں تھا. وشال میں آپ کو نا ایک یعنی ایز اے لائر we should always be commenting upon the judgments, but میرا ایکسپیرئنس یہ کہتا ہے کہ وہ تمام ججز سپیریئر جوڈیشری میں یا ایون سبارڈینیٹ جوڈیشری میں جنہوں نے پریکٹس کی ہو نا, اور وہ اس فیلڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نوازا ہو کہ وہ جج بن گئے, وہ ان تمام ہارڈ شپس کو جانتے ہیں جو وہ اپنی پریکٹس کے دوران فیس کر کے اس مقام پہ پہنچے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جج بنایا. بوتھ دیز ججز, شہرام سرور چودھری صاحب اور جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب, they were the good, very lethal, cut-throat فوجداری lawyers, and they knew for a fact, while یعنی یہ ججمنٹ آپ پڑھیں نا, you can have the idea اور flavor of it کہ یہ وہی بندہ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے جس نے یہ چیزیں آلریڈی فیس کی ہوں گی. اس وجہ سے یعنی بہت سارے لوگ آپ کو کمپلین کرتے ہیں جج آپ کی بات نہیں سن رہا, جج یہ نہیں کر رہا. بھائی یو آر اے لائر, یو آر دیئر ٹو ڈو واٹ دا کلائنٹس کین ناٹ ڈو فار دیم سیلف. گو ٹو دی ایپلیٹ کورٹ, گو ٹو دا ریویژنل کورٹ, فائل اے ریٹ پٹیشن. سو اس وجہ سے یہ ججمنٹ آپ کو دے دی گئی ہے. اب یہ ججمنٹ کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے یہ آپ کا کام ہے, اور اگر آپ نہیں کر سکتے, ٹو بی ویری آنسٹ, دیٹس یور فیلئر, دیٹس ناٹ دی فیلئر آف دا جوڈیشری. یو ہیو اے ججمنٹ, اپلائی اٹ. نہیں ہوتی تو وہ پھر آپ کی غلطی ہے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جج صاحب کو نہیں سمجھ آئی تو اس سے اگلی عدالت میں جائیں. آپ کا کام ہی صرف یہ کام کرنا ہے کہ ٹو کنٹیسٹ دا کیسز. یہ چیز کہ جی سسٹم فیل ہو گیا, یہ سب کچھ ہو گیا, یہ سب پارٹ اینڈ پارسل ہے. بہت یعنی ویسٹ کے اندر بھی بہت برا حال ہے, کوئی اتنا اچھا حال نہیں ہے. Sir, it is not wrong to say that this judgment would be considered as Bible in the proceedings of remand. یس سرٹنلی. دیکھو جو کیس لا علی ضیاء باجوہ صاحب نے اس ججمنٹ کے اندر ڈسکس کیا ہوا نا, وہ کیس لا بہت 1966 سے آج تک کی جورسپروڈنس وہ اٹھا کے لائے ہیں. ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر کے اندر وہ پروویژنس آلریڈی موجود ہیں, سی آر پی سی میں آلریڈی وہ چیزیں موجود ہیں. سم ٹائمس آپ کو ایک نئی ججمنٹ چاہیے ہوتی ہے کسی کانسیپٹ کے اندر, کسی پریکٹس کے اندر روح پھونکنے کے لیے. سو آئی وڈ سے دیٹ کہ دس ججمنٹ ول پے اٹس پرویٹل رول, اٹس پرویٹل رول کہ جی وہ اب یہ جو ریمانڈ پروسیڈنگ بالخصوص اے ٹی سی کے اندر جو ہونے لگی ہیں یہ اس آرڈر کے تحت مجسٹریٹ کے پاس اس آرڈر کے تحت. سو ایوری ون شوڈ ہیو دس ججمنٹ. سو آئی ایم شیور کہ آپ کی اس ایفرٹ سے جو آپ نے ویڈیو بنائی ہے اور آپ نے یہ اسٹیپ لیا ہے ٹو not to become redundant and to keep evolving and keep informing our viewers about the latest development in the law, this will help them to understand کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. because as a young lawyer I must confess to this fact کہ ہماری بھی اتنی اچھی وہ ایکسرسائز نہیں ہوتی کہ ہم ڈیلی بیٹھ کے نئی نئی ججمنٹس پڑھیں. تو اس ویڈیو کے توسل سے آئی ایم شیور کہ ینگ لائرس کا بھی بہت فائدہ وشال ایک بات یاد رکھنا, یہ میں اکثر پہلے بھی کہتا ہوں, ویژول لرننگ کا دور ہے. انفارچونیٹلی آپ کا کانسنٹریشن اسپین اتنا چھوٹا ہو چکا ہوا ہے کہ میجورٹی آف دا لائرز دے ڈونٹ بادر ٹو ریڈ دا بکس. پڑھنی چاہیے, بالکل پڑھنی چاہیے. سو یہ ایک ایفرٹ ہے, دس از مائی وے آف پیئنگ بیک واٹ آئی گاٹ فرام مائی سینئرس. سو واٹ آئی گاٹ فرام دی آنریبل ججز وائل سٹنگ ان دا کورٹ ہیونگ نو کیس اینڈ لسننگ ٹو دیم.
while what they are deciding, what is the question of law there, what is the question of fact there, how they are deciding. So this is my way of paying back to the youngsters so that they can take the benefit out of that. But again, I am still learning. I am not a clinical in law. I am still learning. Thank you. That's so very kind of you, sir. Thank you so much.